This program is brought to you by Blue nahi, yoo-hoo. Don't say blue, say yoo-hoo. मीडिया की एक बहुत बड़ी तादाद ने हमें आज कवर किया। तमाम टीवी चैनल्स प्रेस मौजूद थे और आज डिफरेंट चैनल्स पर आप एट 9 की जो न्यूज़ आती है उसमें ज़रूर देखिएगा यूथ पार्लियामेंट का प्रोटेस्ट जो कि एक साथ 4 शहरों में हुआ। हम तारुफ करा देते हैं आज जो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं तारुफ कराऊंगा, उसके बाद मैं टॉपिक बताऊंगा आज क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं मीर ज़फ़र हसन साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। आपको वेलकम कहते हैं मीर साहब को। मीर ज़फ़र हसन साहब जो हैं वो एक बहुत ही फेमस राइटर हैं। सुनहरी धूप का आंचल, कहीं कुछ खो गया है और क्या कहूँ तो क्या कहूँ तुमसे, ये थर्ड उनकी बुक का नाम था। इनकी शायरी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। हमारे पाकिस्तान के मारूफ शायर हैं, जदीद शायरी करते हैं। इसके अलावा ये एक फेमस बिजनेस लीडर भी हैं। सर पहले तो आप ये बताएं कि आज जो ये प्रोटेस्ट था इसकी फ़ोटोग्राफ्स भी आपने अभी देखी हमारे साथ। आपको ये काविश कैसी लगी यूथ पार्लियामेंट की? देखिए बहुत अच्छी काविश है। इसके अलावा मैं रिजवान आपसे एक बात अर्ज़ करूँगा कि ये मीडिया में मुझे नहीं मालूम कि मेरे पास भी इतला बहुत बाद में आई कि ये हंगामे हो रहे हैं और इतना कत्लेआम मुसलमानों का वहाँ हुआ। पता नहीं हमारे मीडिया ने इसको बहुत देर में लिफ्ट किया और इसमें अवेयरनेस बहुत बाद में आई। इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबरें बहुत कम चली और मुझे इसकी वजूहत नहीं मालूम, लेकिन अब भी हमारे पास इसमें कुछ चीज़ें पोशीदा हैं, डार्क हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं इस हवाले से रिजवान ये कहूँ कि आपकी कोशिश तो बहुत अच्छी है, इंतहाई अच्छी कोशिश है कि ये मेरे ख्याल से पहला ही प्रोटेस्ट तो। और ये देखें आप, और ये यूथ ने किया। देखिए यूथ में अवेयरनेस आना और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा यूथ रिएक्ट कर रहा है कि वो क्या हो रहा है, दुनिया से अवेयर है। सोशल मीडिया ने बहुत इन्फॉर्मेशन फराहम की, लेकिन इसका नेमल बदल नहीं है कि जब आप लोगों को जाके अपनी अवेयरनेस देते हैं और बताते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। मैं इसमें एक और आप ऐड करूँ चीज़ कि मुझे नहीं समझ में आता और आप लोग इसको एलेबरेट भी कीजिएगा कि जो कौम, जो बुद्ध मज़हब के मानने वाले जो पैर चप्पल नहीं पहनते हैं कि चूंटी ना मर जाए, वो किस तरह कत्लेआम करें, उसके पीछे हालात क्या हैं, कोई इस चीज़ को बता रहा नहीं। बिल्कुल आज हमारा ज़फ़र साहब क्योंकि टॉपिक ये नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ एवरी डे इज़ अ न्यू डे और आपको आगे बढ़ना चाहिए, चीज़ों को आगे की तरफ देखना चाहिए। तो कल हमने पूरा शो गो के इस पे किया था और कल जो हमारे गेस्ट थे उनके साथ हमने इस पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई थी। जब 2 हफ्ते पहले मैंने अपना पॉलिटिकल शो जो मैं एक डिफरेंट चैनल पे करता हूं, जब वो मैं करने जा रहा था तो मुझे बहुत मुश्किल हुई थी इन्फॉर्मेशन जमा करने में। अच्छा। क्योंकि उस वक्त फर्स्ट शो था जो मैंने किया था पब्लिक के साथ और बर्मी कॉलोनी में जाकर, लेकिन अब जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल गई है। खैर आज के हम टॉपिक पर आते हैं जी। आज हम बात करेंगे हमारी सोसाइटी में मौजूद अखलाकी इक़दार के हवाले से। क्या हम ये कहते हैं और बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हमारा मज़हब सबसे बेहतरीन है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारा माशरा भी सबसे बेहतरीन है? हमारे माशरे में वीकनेसेस क्यों हैं? जब हम कंपैरिजन करते हैं उन मुल्कों से जिन्होंने तरक्की की है और हम खुद जब वहाँ पे जाते हैं तो हम उनसे बहुत इंप्रेस होते हैं कि यार कितनी ईमानदारी है, लोग ट्रैफिक की कितनी पाबंदी कर रहे हैं, कानून का कितना एहतराम है, करप्शन बिल्कुल भी नहीं है। यानी वो चीज़ें जो हमारे अंदर होनी चाहिए थी वो हमारे अंदर नहीं है, बल्कि हमें वहाँ नज़र आती है जिनके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। हम आज एक इंडिविजुअल बेसिस पे बात करेंगे कि हम अखलाकी तौर पर किस जगह पहुँच गए हैं, हमारी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, हमारे जो नॉर्म्स, जो स्टैंडर्ड सेट हो गए हैं, जो कस्टम्स हैं वो क्या हैं, फिर उसमें मीडिया का क्या रोल है, फिर जो है हमारा माशरा जो है वो सुनेगा किसकी सुनेगा। एमन आप मुझे बताएं, आपको क्या महसूस होता है जब आप इंडिविजुअल्स को देखती हैं सोसाइटी के अंदर कि अखलाकी तौर पर हम किस जगह पर हैं? आप देखें हर इंडिविजुअल मेरे ख्याल से एक बिल्कुल अलग चीज़ रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मेजॉरिटी की अगर बात की जाए जनरली जितना हमारे यहाँ हर कोई थोड़ा सा डिविएंट हो गया है। जो इसकी मेजर वजह पर्सनली मीडिया है, जिस पे हम और गुफ्तगू करेंगे, हमारे गेस्ट की राय भी लेंगे, लेकिन पर्सनली मेरे ख्याल से कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हमारी जो ट्रू हमारा जो एक एसेंस है हमारे कल्चर का, वो आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश होता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, मेरे ख्याल से जो यूथ मेंबर हमारे साथ इनका तारुफ होना चाहिए, तारुफ करा लेते हैं। आज हमारे साथ हैं मोहम्मद उसामा लगारी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूथ पार्लियामेंट। इसके अलावा हमारे खास बात यह है कि ये हैदराबाद से तशरीफ लाए के शो के लिए खास तौर पे। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। दैट्स ग्रेट। हमारे साथ सारा जावेद मौजूद हैं, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी इज़ आल्सो अ वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ द वाईपी। हमारे साथ एक और ओहदेगार इधर बैठे हैं, मोहम्मद इमरान, जो कि पब्लिक रिलेशंस के सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम, और आप लोग को भी वेलकम कहते हैं हमारे शो पे। जी ज़फ़र साहब, आप इस टॉपिक को किस तरह से देखते हैं, अखलाकी इक़दार जो हमारी है? देखिए आपने कुछ बातें तो बताई, अब सवाल इसमें बुनियादी ये है
کہ اخلاقی قدریں ہوتی کیا ہیں، یا مورل ویلیوز آپ کو آسان کر لیں کہ مورل ویلیوز کیا ہیں. مورل ویلیوز بہت زیادہ آپ اس کو بہت زیادہ بڑے خانوں میں نہیں ڈال سکتے. 4-5 چیزیں ہیں، اور یہ اسلام نے بھی دی اور ہر مذہب نے دی، کہ آپ سچ بولیں، آپ آنیسٹی کریں، انٹیگریٹی ہو، آپ کی حب الوطنی ہو، اور پلس یہ کہ آپ جو کام کرتے ہیں، یعنی آپ سوسائٹی میں جو کام کرتے ہیں اس کا محنتانہ جو آپ ذہنی اور جسمانی محنت کرتے ہیں اس کا اتنا ہی معاوضہ لیں. یعنی سارے اسفیئر میں آنیسٹی کا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کا ڈاؤن فال کیوں ہے؟ ڈاؤن فال تو آپ کو نظر آتا ہے. مجھے تو سب سے بڑی رضوان ایک چیز جو اس میں محسوس ہوئی اور جس نے مجھے بہت دکھی بھی کیا کہ پچھلے دنوں آپ نے پڑھا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ سندھ میں میٹرک ایگزام ہوئے اور وہاں پہ نقل ہوئی اور اس دھڑلے سے ہوئی کہ انہوں نے حق سمجھ کے کیا. اچھا مورل ویلیوز کی یہ ڈیبیکل ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پھر انٹر کے ایگزام میں کراچی میں نقل کرتے ہوئے پروفیسر نے روکا اور انہوں نے مارا. پھر پرنسپل کے کمرے میں جا کے اس کو زود و کپ کیا گیا. اچھا نقل امتحانی پرچوں میں عام ہوتی تھی، پہلے بھی عام نہیں ہوتی، پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن اس دھڑلے سے نہیں ہوتی، اس بیلیٹنٹلی نہیں ہوتی تھی. لوگ چھپ کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ سوسائٹی میں جن چیزوں کو برا سمجھا جاتا تھا اب ان کو برا سمجھا نہیں جاتا. پہلے جو ہے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یار یہ شخص جو ہے یہ رشوت لیتا ہے، اس سے ملنا نہیں ہے، اس سے بات نہیں کرنی، اس سے اس کے گھر رشتہ نہیں کرنا، یہ جو ہے یہ کرپشن میں انوالو ہے، یا یہ جو ہے یہ برے کام کرتا ہے. لیکن آج جو ہے وہ کرائٹیریا رہا نہیں. وہ کرائٹیریا کیوں نہیں رہا؟ اس کی بنیادی وجہ دیکھیں، آپ اگر آج سے 10 سال 15 سال پہلے چلے جائیں تو ہمارے ہاں ایک ٹی وی چینل ہوتا تھا اور اس چینل میں مذہبی پروگرام ایک بصیرت آیا کرتا تھا. ٹھیک ہے، وہ 5 منٹ کا پروگرام ہوتا تھا، لیکن وہ اس میں آپ اس نسل کو دیکھیں، پریکٹیکلی وہ لوگ آغاز بصیرت سے اور ختم فرمانے. جی فرمانے. اچھا اتنا ہی ہوتا تھا. آج مذہبی چینلوں کی بھرمار ہے، دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے کیا پریکٹیکلٹی نہیں ہے. ہم چیزوں کو سطحی طور پہ لیتے ہیں. ہمارے ہاں کہنا تو ہے، لپ سروس تو بہت ہے، لیکن عمل نہیں ہے. اور عمل نہ ہونے کی وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو بنیادی طور پہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ ڈیبیکل تو ہے کہ یہ ہوا، مشروع سب میڈیا آ گیا اور یہ سب کچھ ہوا، یہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. بنیادی مجھے جو لگتا ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں جو ہوا ہے، اور یہ پوری دنیا میں ہوا، پاکستان میں بہت زیادہ ہوا، کہ آپ کو شاید معلوم ہو کہ دنیا کی 100 یا 150 کمپنی ہیں ملٹی نیشنل، ان کے پاس دنیا کی تقریباً 70-80% دولت ہے. اچھا انہوں نے اس دنیا کو بازار بنایا، انہوں نے کہا ہر چیز خریدنے بیچنے والی. ملٹی نیشنل کمپنیز نے بڑے بڑے برین ہائر کیے، ان کی اتنی طاقت ہے کہ وہ حکومت بدل دیتے ہیں، میڈیا پہ ان کا کنٹرول ہے. انہوں نے اشتہاروں کی یلغار کی اور ہمیں اور آپ کو خریدنے اور بیچنے والے روبوٹس بنا دیا. اچھا ہماری سوچوں کو منجمد کر لیا. اب آپ اس کی ایک مثال لے لیں، اور انہوں نے بڑے کلچر، بڑے شاپنگ مال بنا دیے جس میں آپ جاتے ہیں. اب آپ نے سوچنا کم کر دیا، میڈیا نے آپ کے نئے سچ جو ہیں وہ لکھنے شروع کر دی کہ وہ ان کے انفلوئنس میں، کیونکہ انہوں نے برین ہائر کیے، بڑے برین، اور ان کا اتنا میڈیا پہ کنٹرول اور ان کا ان ساری چیزوں پہ اتنا کنٹرول. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے میڈیا کی طرف آپ بات کر رہے ہیں؟ ایک بات میں پوری کر لوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ یہ جو شاپنگ مال میں پڑے، میں اس کی عام مثال، کیونکہ نوجوان بیٹھے ہیں، میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ شاپنگ مال میں، آپ بڑے شاپنگ مال میں چلے جائیں، پہلے آپ کو ضرورت کی چیز خریدنی ہوتی تو آپ گئے ایک شاپ سے لے لیا، وہی لے لی. اب آپ کسی شاپنگ مال میں چلے جائیں اور آپ کم از کم 50,000 کی چیزیں خرید کے آ رہے ہو، کیونکہ وہ انٹائس اتنا کر رہے ہیں. اچھا یہ کلچر ڈیولپ ہے آل اوور دا ہائپر مارکیٹس کا، ایک کلچر ڈیولپ ہو رہا کہ جس کی آپ، اور اس نے کیا کیا، اس نے پھر آپ کی لالچ بڑھائی. اب ظاہر ہے آپ کی رضوان جو بات کہہ رہے تھے بالکل صحیح ہے کہ ہمارے یہ دور میں 10 15 20 سال پہلے جو ایک پڑھا لکھا آدمی ہوتا تھا تو وہ آپ کا ایک سمبل ہوتا تھا، لوگ کھڑے ہو کے بات کرتے تھے کہ بھئی یہ پڑھا لکھا آدمی ہے. آج آپ کے سمبلس کیا ہیں؟ ایک آدمی ہائی اسکول ڈراپ آؤٹ ہے، اس کے پاس چمچماتی گاڑیوں کا فلیٹ ہے، اس کے پاس بنگلوں کی قطاریں، وہ آپ کا رول ماڈل بن گیا، وہ آپ کا کامیاب آدمی بن گیا. وہ اب رشتوں کے لیے یہ ایک معیار ہے. اب کسی رشتے کے لیے جائیں تو وہ یہ نہیں پوچھتے، پہلے پوچھتے تھے لڑکا تعلیم یافتہ ہے، رشوت تو نہیں لیتا کچھ. اب یہ پوچھتے ہیں
کہ وہ لڑکے کے پاس پیسے کتنے. تو آپ کے معیار بدل رہے ہیں, اور معیار بدلنے میں اس ملٹی نیشنل کلچر کا, آپ کا میڈیا کا بھی حال ہے, ہاتھ اس لیے ہے کہ آپ کی سوچیں منجمد ہوگی. کسی بھی چیز کو آپ مسلسل مارتے رہیں, ہیمر کرتے رہیں, آپ کی ویلیوز بدل گئی. اب ویلیوز آپ کی یہ ہیں. میں اس میں دیکھوں گا ظفر صاحب آپ کو کہ میڈیا کا آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اتنا انفلوئنس ہے یا ملٹی نیشنل کا کہ ہمارے جو جمعے کے خطبے ہوتے تھے, علماء کرام کا رول ہوتا تھا, مولوی حضرات کا, ہمارے یہاں جو استادوں کا ایک رول ہوتا تھا, بچوں کو جو سکھاتے تھے, ہمارے گھر میں جو بزرگوں کا ایک رول ہوتا تھا, دادا دادیوں کا, نانا نانیوں کا, ہمارے پیرنٹس کا جو رول ہوتا تھا, مثلا ادھر سے بھی تو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے نا. یہ سب کچھ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتے ہی کیا سب کچھ میڈیا سے لے رہا ہے؟ میں آپ کو اس کی ایک وجہ بتاؤں کہ میڈیا سے لے رہا ہو نہیں لے رہا ہو, کہ آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم ڈائریکٹلی جو ہے انفلوئنس میڈیا سے ہو رہے ہیں اور بھی چیز نہیں. اس میں دیکھیں نا, میڈیا اگر کسی تربیت میں فرق ڈال رہا ہے, میڈیا صرف نہیں ہے, آپ اس میں میڈیا کا اتنا بلیم نہیں رہتے. میں ابھی سوال مس کر گیا. اچھا ٹھیک ہے, ہم کنٹینیو کریں گے. ہم پہلے یہاں پر بھی آئیں, یہ لوگ جو ہیں اس وقت سوچ میں مشغول ہو گئے. عمران آپ سے کنٹینیو کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں سے آپ کا لنک رہتا ہے, مائک لے لیجیے پلیز, کہ بس آپ کو خوشی ہوتی ہے, سچ بولتے ہیں لوگ, آپ خود سچ کوشش کرتے ہیں کہ جناب کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے, ایمانداری سے چلنا ہے؟ جی رضوان بھائی, بالکل بڑی خوشی ہوتی ہے, اور میری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بچوں کو اپنی اخلاقی اقدار کی تربیت کرتا رہوں, ان کو اس کی نصیحتیں کرتا رہوں, اور کرتا بھی رہتا ہوں جب تک ہماری اخلاقی اقدار بچے نہیں اپنائیں گے اور وہ اس چیز کو بھولتے چلے آئیں گے تو یہ بڑا نقصان ہوگا ہماری نیو جنریشن کے لیے. ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اور ہماری اخلاقی اقدار تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن ہم ان کو بھلا بیٹھے ہیں. ہمارے مذہب میں ہمارے نبی کو معلم بنا کے بھیجا گیا, اٹ مینس کہ استاد, اور آج ہم اپنے استادوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ان کو ہم دھمکیاں دیتے ہیں, ان کو ہم ان کے اوپر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم بھول چکے ہیں اپنی. ٹھیک ہے, سارا سے اور آپ سے اس کے بعد ذرا پوچھتے ہیں. ہم ایک شارٹ بریک پہ جا رہے ہیں, کمرشل بریک پہ. ویل بی رائٹ بیک وتھ یو, سو اسٹے ٹیونڈ. This program is brought to you by Blue nahi, yoo-hoo. Don't say blue, say yoo-hoo.